الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى أكرمنا ووفقنا نجلس في مجالس الإيمان، مجلس فكر الدين، كيف هذا الدين يأتي في حياتنا وفي حياة المسلمين، لأن فلاح الإنسان ونجاح الإنسان وعز الإنسان في الدنيا والآخرة إذا تحيا في حياته دين الكامل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، حمد و ثنا کے بعد عزیز مہمان نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے مانگی تھی کہ اے ہمارے باری تعالیٰ، اس امت میں ایسے نبی کو بھیج جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دعوت دے اور کتاب کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کئی سال کے بعد اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ہمیں شرف عطا فرمایا، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس قسم کی مجلس میں بیٹھیں اور دین کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں اور دین کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت اور کوشش کریں، اس لیے کہ ہماری کامیابی، ہماری عزت، ہماری شرافت دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پورے دین کو زندگی میں لانے میں ہے۔ پورا دین زندگی میں ہوگا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ الله سبحانه وتعالى في آية القرآن قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخواني الكرام، حياة طيبة يتعلق بالدين. إذا تحيا الدين كامل في حياتنا وفي حياة المسلمين، الله سبحانه وتعالى أعطانا حياة طيبة في هذه الدنيا وكذلك حياة بعد الموت. ولو كان الإنسان ليس له من الأشياء وليس له من المال والأشياء المادية وأسباب الظاهرية، إذا تحيا الدين في حياته الله سبحانه وتعالى أعطاه حياة طيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولو كان ليس عنده الأشياء كما حياة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. بھائی یہ نہ کرو، اس چیزوں میں کوئی برکت نہیں.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی نیک عمل کرے، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم ان کے لیے ان کو حیات طیبہ دیں گے، ہم ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے نیک اعمال کا پورا اچھا بدلہ دیں گے۔ جو اس دنیا میں نیک عمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہوں گے، تو ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں ہوں تو پاکیزہ زندگی ملتی ہے اور انسان راحت اور چین و سکون میں ہوگا۔ اور یہ پاکیزہ زندگی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے کہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو پاکیزہ زندگی ملے گی، بلکہ یہ پاکیزہ زندگی حیات طیبہ کا تعلق کامل دین کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں کامل دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اگر زندگیوں میں کامل دین نہیں ہوگا تو پاکیزہ زندگی نہیں ملے گی، اگرچہ چیزیں بہت زیادہ ہوں، اگرچہ چیزیں کثیر تعداد میں ہوں۔ جی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قص القرآن في القصة الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ليس فقط قصة ولكن القصة يعني العبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان هو في النار والأسباب يخالفه وليس فيه الأسباب، ووراءه نمرود وأمامه النار كبير، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلوبه يتعلق كامل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطاه النصرة وقال يا نار بردا وسلاما على إبراهيم، وقبل هو ملقى في النار جاء الملائكة يعرض له النصرة. إبراهيم السلام يقول هذا من عندكم أم من عند الله سبحانه وتعالى؟ وقال الملائكة هذا من عندنا، ومن عندكم أنا لا أهتد ومن الله لنا نهتد. إبراهيم عليه السلام عنده الإيمان، عنده اليقين، عنده يتعلق مع الله سبحانه وتعالى، قلوبه لا يتعلق بالأشياء المنظورة، لأن النار المخلوق لا ينفع ولا يدر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الإيمان، ولو كان خلاف الأسباب. الله سبحانه وتعالى أعطاه الحياة طيبة في الدار، ونحن سمعنا وقرأنا في التفسير 40 ليلا ونهارا وليلة، وكان هو يعيش وفي النار كما هو يعيش بخارج النار في البستان. هكذا إخواني الكرام، الإنسان إذا كان قلوبه يتعلق مع الله سبحانه وتعالى حياته حياة الدين، الله سبحانه أعطى العزة والفلاح والاطمئنان ولو كان الأسباب يخالفه. فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور ان کو اس زمانے کے اندر انہوں نے جب اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی تو اس زمانے میں بادشاہ نمرود تھا، اور وہ ایمان والا نہیں تھا، اور اس نے دیش میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا۔ جب انسان ایمان اور اعمال کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کے اسباب اس کے مخالف ہوں، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایمان اور اعمال کو اپناتے ہوئے اللہ کی طرف بلایا تو نمرود نے ان کو تکلیف میں ڈالا،
اور آگ میں ڈال دی. لیکن زندگی میں ایمان تھا، اعمال تھے اور یقین صحیح تھا، پیغمبر تھے اور ان کے دل میں یقین تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ میں رکھ کر ان کی مدد فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. اللہ کا حکم ہے. اس سے پہلے فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدد کا پیغام لے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے حال سے خوب واقف ہے، میرے حالات کو دیکھنے والا ہے، میرے حالات کو جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو جب انسان ایمان اور اعمال پر زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو زندگی میں ہی حیات طیبہ دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی آگ میں رکھ کے دی. فرماتے ہیں 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے اور ان سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کے بہترین ایام کون سے تھے؟ فرمایا کہ وہ ایام جو اس آگ میں گزرے. إخواني الكرام، وكذلك إذا كان الإنسان وهو تارك الدين وهو يمشي على نفسه وعلى الهوى وعرج من الدين الله سبحانه وتعالى أذله كذلك في الدنيا والآخرة، ولو كان عنده الأسباب المادية أسباب ظاهرية، ولكن إذا كان الإنسان ما في الدين في حياته وهو في الخسران وفي الذلة، كما قال عز وجل في كتابه الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنسان ولو كان عنده أشياء مال كثير، عنده الأسلحة وعنده الأشياء، كما قال قص القرآن فرعون لعنة الله عليه، نمرود، حامان. فرعون عنده الأشياء، عنده المال، عنده القصور وعنده الأسلحة وعنده الجنود وعنده كل الأشياء من أسباب المادية، أسباب الظاهرية، ولكن هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يطيع كلام موسى عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أذله. كذلك في الدنيا الله سبحانه وتعالى أغرقه بجنوده وبأسلحته، وجنوده وملكه لا يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الآخرة فرعون سيذهبون إلى النار مع أشيائه مع أتباعه. أخواني الكرام، الإنسان لو كان عنده الأشياء ما في الدين وهو في الخسران خسرانا مبينا. اس کے خلاف اگر جب انسان دین کو چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے اور گمراہی کو اپنا لے، خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور دین سے منہ موڑے، تو چاہے اس کے پاس ظاہری چیزیں جتنی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی ہلاک و برباد کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کو ہلاک و برباد فرمائیں گے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو
میرے ذکر سے، میرے حکموں سے پہلو تہی کرتا ہے اور احراز کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے، میں اس کی زندگی کے گزران کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کے زندگی کی گزران کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور کل قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ کل قیامت کے دن کہے گا، اے اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو آنکھوں والا تھا، آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، ہمارے حکم ہم تمہارے پاس آئے، تم اس کو بھول گئے۔ آج ہم نے بھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے کسی کو بھلا کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہاری طرف توجہ ہی نہیں دی، اس لیے کہ تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بھول گئے۔ آج ہم نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے کسی کو بھول کے کیا جاتا ہے۔ تو یہ دین سے منہ موڑنے کی نتیجہ ہے، دین سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ دین نہ ہو، اللہ کے حکم کی پابندی نہ ہو، چاہے چیزیں خوب ہوں، اشیاء خوب ہوں، مال خوب ہوں، زندگی ان چیزوں سے نہیں بنتی۔ جیسے فرعون، اس کے پاس بادشاہت تھی، مال تھا، محلات تھے، لشکر تھا، فوجیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل کیا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنے جاؤ جلال کے ساتھ اللہ نے اس کو بحر قلزم میں ہلاک کیا اور غرق کیا اور برباد کیا۔ تو اس سے معلوم چلا چیزیں اور ساز و سامان اور ظاہری چیزوں سے زندگی نہیں بنتی، انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ دین ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، دین نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں تو انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ لذلك إخواني الكرام نحن جلسنا واجتمعنا في هذا المركز ليس فقط نحن نسمع الكلام والبيان، لا، ولكن جلوسنا نتفكر كيف هذا الدين يأتي في حياتنا وفي أولادنا وأزواجنا وبلادنا، كيف هذا الدين انتشر في العالم، لأن الدين حاجة كل البشر. الإنسان إذا يريد الفلاح لابد هو يطبق الدين في حياتهم. لذلك كيف هذا الدين يأتي في حياتنا وفي حياة المسلمين؟ تحيا الدين كما تحيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الجهد. بدون الجهد لا يأتي الدين. الآن تركنا الجهد والدعوة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج الدين من حياة المسلمين، والمسلم يعكس حياة الغير. ولذلك جلوسنا وتفكرنا كيف هذا الجهد، جهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تحيا جهدنا في مساجدنا وفي العالم. إذا تحيا الجهد الرسول تحيا الدين في العالم، كما كان التجار لما يأتي يفرغ أوقاته في الدكان ويجلس ويرتب التجارة ويتفكر ويتحمل، يجلس 8 ساعات ويتفصل فيه المال. وكذلك مثل الفلاح اجتهد على أرضه، بدا ذلك بالمجاهدة والتضحية والفكر، وخرج منه النتيجة الذي ينفعه لدنياه. هكذلك إخواني الكرام نحن جلسنا وكيف نتفكر نقيم هذا الجهد، لأن هذا الجهد حاجتنا ومسؤولية كل المسلم. فرما رہے ہیں یہاں جو ہم جمع ہوئے صرف اس لیے نہیں جمع ہوئے کہ ہم بات سنیں اور سننے کے بعد جدا ہو جائیں، بلکہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس فکر کے لیے کہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں بھی آ جائے، ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی آ جائے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی آ جائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ اور یہ
آتا ہے محنت سے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ دین محنت سے آیا، اسی طرح ہمارے اندر بھی، ہمارے زمانے میں بھی یہ دین محنت سے آئے گا. یہ دین محنت سے آئے گا، اور جب دین آ جائے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا، اور یہ بغیر محنت کے نہیں آ سکتا. اور یہ دین ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری حاجت بھی ہے. اسی طرح جس محنت سے یہ دین زندہ ہوتا ہے، وہ محنت ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری حاجت بھی ہے. فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک دکاندار اپنے اوقات کو فارغ کرتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں کامیابی دیتے ہیں اور اس کی تجارت چلنے لگتی ہے. ایسے ہی اتنا بڑا دین جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے. جیسے ایک کاشتکار صبح سویرے سے اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش میں کامیابی دیتی ہے. اسی طرح دین، اتنا عظیم دین زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا کے اندر دین کی محنت شروع ہو جائے، ساری دنیا کی مساجد میں دین کی محنت شروع ہو جائے، ہمارے شہر کی تمام مسجدوں میں دین کی محنت شروع ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی کہ ہم اس کو سوچیں، کیونکہ دین آئے گا دین کی محنت سے، اور دین کی محنت زندہ ہوگی تو دین زندہ ہوگا. اور یہ ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. كم تحمل الرسول والصحابة لإحياء جهد الدين، وكان قبل البعثة كان فترة من عيسى عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول 500-600 سنة خاليا من الجهد الدين. بسبب جهد الدين خرج الدين من الحياة الإنسان، وتكون الإنسان مثل الحيوان. الشرك والفحشاء والمنكر والظلم والقتال بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الجهد يتجول في الناس، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا تفلحوا. ما أحد يقبل من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول يتجول بين الناس انفراديا سريا 13 سنوات. الدعوة إلى المنة وموسم الحج، ودعوة فردا. الحمد لله بسبب فكر الرسول وحركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينزل هداية، فتح قلوب العباد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل في الإسلام، عمر دخل في الإسلام، ومن النساء ومن الصحابيات. أبو بكر الصديق كذلك اجتهد يوما واحد 5 نفر، والثاني 4 نفر. إخواني الكرام، الدين يأتي بالدعوة إلى الله بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن كيف نقيم هذا الجهود في مساجدنا؟ كل واحد يفرق أوقاته أقل القليل 2.5 ساعة، فردا بيتا نحن نزورهم ونتكلم إن فلاحنا ونجاحنا في الدين الكامل. بهذا الجهود إخواني الحمد لله جاء الإسلام في مكة، كذلك تغير الأحوال، تغير مكة والمدينة، وانتشر الإسلام في العالم. تو اس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنا برداشت کیا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، مشقتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ یہ دین ساری دنیا تک پہنچا. ایک زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان ایک زمانہ گزرا. شیخ فرما رہے ہیں 500-600 سال کا زمانہ گزرا. اس زمانے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے. اس زمانے میں محنت نہیں ہوئی، تو محنت نہ ہونے کی وجہ سے دینی زندگی نہیں تھی، اور
لوگ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے کوششیں کرتے تھے. یہ ایسا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے میں 13 سال تک محنت فرمائی، انفرادی طور پر بھی، اور کہیں جمع کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے جمع بھی فرمایا اور انفرادی طور پر محنت فرماتے رہے، چپکے بھی محنت کرتے رہے اور لوگوں کے سامنے بھی محنت فرمائی. تو اس سے دین کی محنت ہوتی رہی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھول دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور پھر ان کی محنت سے اور لوگ مسلمان ہوئے اور پھر اور مرد مسلمان ہوتے رہے، پھر اور عورتیں مسلمان ہوتی رہیں اور یہ دعوت کی محنت چلتی رہی. اللہ کی طرف بلانے کی محنت چلتی رہی تو لوگوں کو ہدایت ملتی رہی، ملتے رہے. لوگ بتوں کی عبادت چھوڑتے رہے اور ایک اللہ کو تسلیم کرتے رہے جب محنت ہوتی رہی. تو جب محنت ہوگی تو اللہ ہدایت کو نازل فرمائیں گے. اور آج بھی ہماری مسجدوں میں، آج بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں یہ محنت زندہ ہو جائے. محنت کے زندہ ہونے سے دین زندہ ہوگا. جس قدر جہاں یہ محنت زندہ ہوگی وہاں دین زندہ ہوگا. اور فرمایا کہ کم سے کم اپنی مسجدوں میں 2.5 گھنٹے دے دی اور اس 2.5 گھنٹے کے اندر ہر گھر میں جا کر اللہ کی طرف بلانا اور ہر شخص کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا اور اس بات کے لیے تیار کرنا ہر گھر میں اور ہر شخص کو، اور ان سے یہ کہنا ہماری کامیابی اور ہماری نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے میں ہے. ہماری کامیابی اللہ کے حکموں کو ماننے میں اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کو پورا کرنے میں ہے. یہ ہر ایک کو تیار کرنا اور یہ زندہ ہوگی اور یہ زندگیوں میں آئے گا محنت سے. اس محنت کے لیے ہر ایک کو تیار کرنا اور اس کے لیے قربانی دینا کہ ہر مسجد میں ہماری محنت زندہ ہو جائے. نحن سمعنا قبل الذهاب إلى التشكيل من مولانا ناظر الرحمن يقول لا بد نحن نذهب في كل طريق ونزور المسلمين حتى كل البالغ تصلي في المساجد. لا أحد البالغ في القرية لا يصلي في المسجد. وكذلك نحن نذهب إلى الطريق في كل طريق في القرية ونحن نجتهد عليهم أقل القليل في كل البيت 1 نفر تخرج في سبيل الله. هكذا إخواني فكرنا. وكيف كل المسلم بالغ حول المسجد 100% تصلي في المسجد، هكذا بالنوبة في كل البيت تخرج جماعات من البيت المسلمين أقل القليل 4 أشهر 40 يوما 1 نفر. لذلك إذا قام هذا الصلاة وهذا الخروج الجماعة الله سبحانه وتعالى ينزل بركات والله سبحانه وتعالى يرفع البلاء من المسلمين. الآن إخواني الكرام بسبب عدم الخروج في سبيل الله والمساجد لا تحيا بالصلاة 100%، لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل البلاء. وكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لأهم على الأرض عذابا وإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتهبين فيها والمستغفرين في الأسهار صرفت ذلك عنكم. أي سمعنا من المشايخ من المركز تخرج في سبيل الله حتى تخرج نقد الجماعات أقل القليل في البيت أقل القليل نفر 1، وكذلك نزور كل البيت حتى لا أحد في المسجد البالغ لا يأتي في المسجد. فرما رہے ہیں کہ ایسی محنت کرے بستی کے اندر ہر آدمی جو بالغ ہوں وہ مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرے. فرما رہے ہیں شیخ نذر الرحمن حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی محنت کریں کہ بستی میں
کوئی بالغ آدمی نہ رہے ایسا جو مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ ہر بالغ مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور ایسی محنت کرے کہ دین کی محنت کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے ہر گھر سے کم ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ جب ہم اس طرح محنت کریں گے، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور 100% لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی اور بچے گھروں میں نماز پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آئی ہوئی بلاؤں کو دور کر دیں گے اور جتنی بیماریاں ہیں اس کو اٹھا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج یہ ساری پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز زندہ نہیں ہے، دین پر مکمل طور پر ہم نہیں ہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے 100% دین پر آنے کی اور ہر ایک نماز کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے آئی ہوئی بلاؤں کو بھی اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ آج یہ ساری باتیں اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں نکل کر اور دین کو پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ فرما رہے، میں نے یہ بھی سنا اپنے بڑوں سے کہ جو آدمی مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور رات کو استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئی ہوئی بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں، تکلیفوں کو دور کر دیتی ہیں، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتی ہیں، برکتیں نازل فرماتی ہیں۔ ونحن سمعنا مذاكرة من المشايخ دكتور روح الله في رايوين، وقال الشيخ: إذا كنا جهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ترتيب الصحيح، على ترتيب المشايخ وبالمجاهدة وبالاستقامة وبالتوجه، الله سبحانه وتعالى يحيي الدين في العالم، الله سبحانه وتعالى سيهدم الباطل في العالم. وقال الشيخ: لا تتأثر بالأشياء الذي انتظمه الباطل في العالم، لأن الباطل لا يظهر إذا قام الحق، إذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الشيخ: لا تتكلم عن الأعداء وما فعل الأعداء علينا، لا نتكلم عن هذا ولا نسمع ولا نتوجه، ولكن قال الشيخ: توجه الجهود بالإرشاد المشايخ وبالمجاهدة والتضحية والاستقامة والتوجه بهذا الجهود، ما تتعثر بالأشياء، الله سبحانه وتعالى يظهر الحق في العالم، الله سبحانه وتعالى يهدم الباطل في العالم. لذلك يا إخواني الكرام، نحن نقيم هذا الجهد ونجعل هذا الجهد مقصدنا، ونقدم متطلبات الدين ونؤخر طلبات الدنيا. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سينتشر الهداية في قلوب بلاد المسلمين، الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء والزلال في حياة المسلمين في العالم. لذلك هذه الجهد سبب انقاذ الأمة من الذل في العالم كله. فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بڑوں سے سنا، نام بھی لیا، ڈاکٹر روح اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی اس محنت کو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور بھی فرما دیں گے اور دین زندہ ہوگا۔ اور فرمایا محنت کرتے کرتے محنت مجاہدی کے ساتھ کریں اور توجہ کے ساتھ کریں اور استقامت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ لگ کر ہم محنت کرتے رہیں گے تو سارے عالم میں اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرمائیں گے۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، ہم اس کی فکر نہ کریں۔ جو دین کے خلاف چیزیں ہیں اور وہ سازشیں ہیں، ہم اس سے متاثر نہ ہوں، ہم اپنے دین کی محنت میں لگے رہیں، مسلسل ہم اللہ سے متاثر ہوں، ہم اللہ سے متاثر ہو کر، اللہ کے رسول علیہ السلام سے متاثر ہو کر اس دین کی محنت میں لگے رہیں، استقامت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور مجاہدی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ حق کو زندہ فرمائیں گے اور باطل کو ختم فرما دیں گے۔ بس اتنی بات ہے کہ ہم اللہ سے متاثر ہوں، چیزوں سے اور دوسری اسکیموں سے ہم متاثر نہ ہوں اور اس کی طرف نہ
لگیں اور نہ ہم اس کی باتیں کریں، بلکہ ہم تو دین ہی کی محنت کی بات کریں اور دین ہی کی طرف متوجہ کریں اور